ایک نئے ہندوستان کا خواب. جب اس عنوان کے بارے میں سوچتی ہوں تو پتہ نہیں کیوں رہ رہ کے گوہر رضا صاحب کی یہ لائنیں دماغ میں گونجتی ہیں. یہ سال بھی یارو بیت گیا، کچھ خون بہا، کچھ گھر اجڑے، کچھ کٹرے جل کر خاک ہوئے ایک مسجد کی اینٹوں کے تلے. ہر مسئلہ دب کر دفن ہوا، اب کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو. گھر بیٹھو ڈر کر اب کے برس، یا جان گوا دو سڑکوں پر. گھر بیٹھ کے بھی کیا حاصل ہے؟ نہ میر رہا نہ غالب ہے، نہ پریم کے زندہ افسانے. بیدی بھی نہیں منٹو بھی نہیں جو آج کی وحشت لکھ ڈالے. وہ بھی تو نہیں جو تکلی سے پھر پیار کے تانے بن ڈالے. انہی خیالات کے ساتھ یہ آج کا جو یہ موضوع ہے، وشے جو ہے آج کا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات، اپنے امپریشنز، my feelings, my reactions, I'm going to try to encapsulate them in the next 30 minutes or so. ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا نام ہے افتخار عارف. وہ اسلام آباد میں کنٹمپریری شاعروں میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں. 2 لائنیں انہوں نے لکھی تھیں. یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں. یہ بر صغیر، سب کانٹیننٹ، the feelings are really, the feelings have no borders, no boundaries, they go across. جب میں سوچتی ہوں کہ میں ان حالات میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اگر رکھوں تو کیوں رکھوں؟ Because I have a certain background which is directly connected to the partition of India. 1947 ہمارے خاندان کا کیا پس منظر تھا؟ ہم 850 سال سے ہم ایک قصبے میں رہ رہے تھے جس کا نام تھا پانی پت، جو ہسٹوریکل ہے، جو بہت مشہور ہے. وہاں سارا ہمارا پورا خاندان وہاں بسا ہوا تھا. وہ صوفیوں کا قصبہ تھا. وہ قرآن کی قرأت میں جو لوگ، ریسیٹیشن آف دا قرآن، قرأت آف دا قرآن جس میں ایکسپرٹس تھے، وہ پورے ہندوستان میں پانی پت جیسی قرأت نہیں تھی. اور آپس میں لوگ مل جل کے اپنی زندگی گزارتے تھے. جنگیں بھی ہوئیں. پانی پت واز ایٹ دا وینگ گارڈ آف ڈیلی، سو اینی marauders, any conquering armies had to come through پانی پت، اور اسی لیے پانی پت کا نام اتنا ہسٹوریکل ہو گیا. مگر اس وقت اس کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1947 میں بائی میوچول اگریمنٹ آف 2 governments 99% آف مائی فیملی، میری پریوار کا 99% لوگ جو تھے، ان کو بائی فورس they were asked to leave پانی پت. ان کو ٹرکس میں ہرٹ کر کے، اور اتنا ہی سامان لے جا سکتے تھے جتنا عورتیں اور بچے ہاتھوں میں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ جو مطلب بریڈ ونرز تھے they were all working outside. وہاں کہیں کہیں کسی کی نوکری لگی ہوئی تھی، چھٹیوں میں آ جاتے تھے. تو یہ ایک اگریمنٹ ہو گئی. اس وقت میرے اپنے خاندان میں، امیجیٹ فیملی میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ہندوستان نہیں چھوڑیں گے. یہ ہماری مٹی یہیں ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں مریں گے. مگر عجیب سی بات یہ ہے کہ جو وہ لوگ وہاں جو لوگ گئے، وہ بھی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم یہاں آئے ہیں، واپس چلے جائیں گے، مٹی ہماری پانی پت میں ہے. تو وہ پورا جنریشن مٹی کی یاد میں ختم ہو گیا. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ پھر ہم نے، ہماری فیملی جو تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. کیونکہ جب ایکسوڈس ہوتا ہے، جب ہجرت ہوتی ہے، تو پھر ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے، پھر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. تو یہ سب پوری دنیا میں خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے پھیل گئے. اور آج تک سڑک پہ مونٹریال میں، سین فرانسسکو میں، برلن میں کہیں کوئی ٹکرا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان سے ہمارا 7 degrees آف سیپریشن ہو،
معلوم نہیں وہ کس رشتے سے ہمارے رشتہ دار ہوں. سو یہ ساری باتیں عجیب و غریب لگتی ہیں مگر یہ زندگی کا ایک حصہ ہیں. تو بس اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب ہم سوچتے ہیں کہ مائنورٹیز ہم مائنورٹیز کے سندربھ میں جب ہم سوچتے ہیں تو پھر ان کا ہم کیا خواب دیکھتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ایک نئے ہندوستان کا خواب. تو وہ مائنورٹیز کے لیے وہ کیا خواب ہے؟ اب پہلے کی باتیں تو ہم بہت سی باتیں ہم دہرا سکتے ہیں, بہت سی باتیں سب لوگ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو میں نے ابھی پڑھا کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں, اب ایسی زندگی کے ایک ایسی سٹیج آ رہی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ واقعی ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں کے ہیں, تو پھر ہم کہیں کے نہیں ہیں. تو اس کے پس منظر پر وی ہیو ٹو تھنک آف ری امیجننگ انڈیا, ایک ایسا ہندوستان, ایک ایسا دیش, ایک ایسا بھارت جس کو ہم ری امیجن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے تخیل کا ہمارا خواب جو ہے وہ خواب کیا ہوگا. تو مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے جب ہم کو علامہ اقبال کی ایک نظم سکھائی جاتی تھی, سارے جہاں سے اچھا تو سبھی جانتے ہیں, تو یہ وہ ایک اور ہی تھی. اور آج کل اگر شاید اس نظم کو دہرایا جائے تو اس پہ شاید کسی نہ کسی قسم کی کوئی دفعہ لگ جائے گی, آئی ایم ناٹ شیور. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چشتی نے جس زمیں پر پیغام حق سنایا. کون چشتی؟ خواجہ معین الدین چشتی. چشتی نے جس زمیں پر پیغام حق سنایا, نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا. وحدت مینز یونٹی. گرو نانک believed in unity of religions. تو چشتی نے جس زمیں پر پیغام حق سنایا, نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا. ہنر کا لفظ تو اب از بیکم اے پارٹ آف ایوری ونز ووکیبولری, اور علم یعنی یہیں سے تو علم پھیلا تھا. سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا, مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا. مطلب زر مطلب گولڈ. تو دا ڈسٹ آف دس کنٹری از گولڈ. تو مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا, اس مٹی کا اثر ہی ایک سنہرا اثر تھا, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو یہ ان لائنوں پہ ہم نے اپنی ایجوکیشن سمجھیے, تعلیم, اصلی تعلیم ہم نے ان لائنوں پہ شروع کی. اور آج یہی میں سمجھتی ہوں کہ اگر انکیپسولیٹ کیا جائے واٹ از دا انڈیا آف مائی ڈریمز, these lines could be the essence of the India of my dreams. تو اس میں یہ ہے کہ جہاں تک مائنورٹیز کا سوال ہے, اس وقت مائنورٹیز کا کیا حال ہے سب کے سامنے ایویڈنٹ ہے. ایک ڈرے ہوئے, ایک سہمے ہوئے, لیک آف کانفیڈنس, ناٹ شیور کہ کل کا دن کیا اخبار کھولے تو کس کی کیا خبر آئے گی, کہاں فساد ہوا ہے, کہاں رائٹس ہوئے ہیں, کہاں لنچنگ ہوئی ہے, کہاں ٹارچر ہوا ہے, کس کو حوالات میں بند کیا گیا ہے, کس پہ UAPA لگا ہے. تو یہ سب ان باتوں کا ایک دھڑکا لگا رہتا ہے. سو یو آر ویری افریڈ آف, آئی یوز ٹو بی افریڈ آف اوپننگ دا نیوز پیپر. تو میں نے نیوز پیپر بند کر دیا. ٹھیک ہے, کووڈ کا زمانہ تھا بھائی, کنٹامینیشن یہ وہ. اب ساری چیزیں اب پڑھتے ہیں, اپنے نیٹ پہ پڑھتے ہیں. اب نیٹ کھولتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہونے لگی. تو ہماری مینٹل اسٹیٹ جو ہے بکھر سی گئی ہے. تو اس وقت ضروری ہے کہ کوئی ایسے قدم اٹھائے جائیں کہ جس میں مسلمانوں کو یہ کانفیڈنس ہو کہ جو ان کو سمویدھان, کانسٹیٹیوشن, دیٹ what rights have been given to them in the constitution, those are the rights which are universal. چاہے وہ ایک چھوٹی سی آبادی ہو, مگر یہ تو ہم تو چھوٹی سی آبادی بھی نہیں ہیں. آفیشیل فگرز میں جو بھی ہیں, مے بی کلوز ٹو 200 ملین, مے بی کلوز ٹو 200 ملین.
مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ایک مت ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ پرولیفریٹ کرتے ہیں، وہ بات نہیں ہے. مگر نمبرز کی تعداد اگر دیکھی جائے تو ہمارے نمبرز تو کوئی ایسے ہمارے کوئی مائنورٹی کا لفظ جو ہے وہ چپکتا ہی نہیں مسلمانوں پہ. تو اگر ان کو یہ کانفیڈنس ہے کہ سموِدھان جو ہے اس کے جو اس میں جو حقوق دیے گئے ہیں، رائٹس دیے گئے ہیں، دوز رائٹس آر یونیورسل رائٹس، اور یہ سر رائٹس سب کے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات رابندر ناتھ ٹیگور نے کہی تھی، سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا where the mind is free and the head is held high, into that freedom let my country awake. اس آزادی میں میرا ملک انگڑائی لے کے جاگے جہاں جو دل و دماغ ہیں وہ آزاد ہیں اور جہاں جو سر جو ہے وہ اونچا ہے. یہ ان کا خواب تھا، اور جب ان کا یہ خواب ان کو لگا ٹوٹتا ہوا تو ہی واز اے بروکن مین. مگر یہ ایک کانفیڈنس جب ہو کہ ہر مائنورٹی کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو مائنورٹی میں، مگر اس وقت تو ظاہر ہے مائنورٹی کا لفظ جو ہے یوفیمزم ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ باقی مائنورٹیز بھی ہیں، ان کو بھی بہت سی ساری تکلیفیں ہیں، مگر ٹارگٹ پہ تو اس وقت مسلمان ہیں. تو یہ ایک ایسی دل میں ایسا یقین کہ آئی بلانگ ٹو دس ارتھ اینڈ دس از مائی ہوم، دس از مائی مٹی. یہاں سے میں فار ایگزامپل اپنے بارے میں کہہ سکتی ہوں، میں کشمیر میں پیدا ہوئی، تو میرے لیے میری مٹی کشمیر ہے، مگر کشمیر میرا ملک ہے، میرے ملک کا حصہ ہے. تو یہ سب آل آف دیز ڈائیکاٹمیز جو ہیں یہ ہمارے دماغ میں جب ایک ریالٹی کے طور سے جم جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے اٹ ول بی اے ری امیجنڈ ریالٹی فار دا مائنورٹیز. جہاں تک میرا کام کا سوال ہے، اب وہ کام جو ہوا ہے وہ آج یہ 6 سال پہلے ہم نے جیسے کہتے ہیں وی ہنگ آر بوٹس. جب ایک سفر ختم ہوتا ہے تو لوگ اپنے بوٹس کو ہینگ کر دیتے ہیں. تو ہمارا وی ہنگ آر بوٹس 6 years ago in 2014 and this is 2021. جب ہم نے 10 سال کوشش کی کہ ہم مائنورٹیز کے لیے ہم ایک بہت ہی ایک ڈیفائنڈ قسم کا روڈ میپ، جس میں ان کی ترقی، جس میں ان کی بہبودی یعنی دیر ویل بینگ، اس کے لیے ہم نے ایک روڈ میپ بنایا. اور وہ ایک رپورٹ آئی، سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی. جسٹس راجندر سچر ہمارے اچھے دوست تھے، بزرگ تھے، ہم نے بہت ان سے سیکھا. تو انہوں نے ایک بہت محنت کر کے اپنے ساتھ بڑی سی کمیٹی بنا کے، اور انہوں نے کچھ ایک طرح سے پورے اکراس دا کنٹری انہوں نے جو ریسرچ کی، اس میں جو انہوں نے پایا اور جو انہوں نے گیدر کیا، اس کو انہوں نے ایک رپورٹ کے شکل میں شائع کیا. اور وہ بہت بڑا ایک اردو میں کہتے ہیں مارکۃ الارا، وچ مینز اٹ واز اے گریٹ لینڈ مارک رپورٹ فار دا کنٹری، اینڈ دیٹ واز اے سچر کمیٹی رپورٹ. اس میں 2-3 چیزیں تھیں کہ اگر ان چیزوں کو ٹھیک سے اس پہ عمل ہوتا ہے، if we could have really implemented that. And you know, the thing is that implement کرنا، میں تو سرکار میں رہ چکے ہوں اور مجھے اس بات کا اچھا اندازہ ہے کہ یہ چیزیں دھیرے دھیرے ہوتی ہیں، پر شروع میں جو ایک طرح سے ریزنٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ ریزنٹمنٹ اس کو آپ اپنے ایفرٹ سے اس پہ آپ حاوی ہو سکتے. یو کین ایکچولی یو کین وٹل دیم ڈاؤن، آپ اس کو وے ڈاؤن کر سکتے ہیں ان ریزنٹمنٹس کو. جب ہم نے سچر کمیٹی کے ریکمنڈیشنز کو امپلیمنٹ کیا، اس میں صرف دو کا میں ذکر کروں گی. ملٹی سیکٹورل ڈیولپمنٹ پروگرام، یعنی جو مسلمانوں کے میجورٹی جو ضلع تھے ان کو پہلے تو پورے ملک میں سے ان کو سلیکٹ کیا گیا، پھر وہاں کا خاص ڈیولپمنٹ کی طرف اس کے لیے فنڈنگ، اس کے لیے آل دا انفراسٹرکچر اور ایک طرح سے سینسٹائزیشن. تو اس کی ڈیولپمنٹ پہ ایک کانسنٹریشن کی ضرورت تھی. تو ہر اسٹیٹ میں
آئیڈینٹیفائی کیے گئے. ایک یہ قدم تھا اس کا. اب وہ اٹ واز ناٹ اے ویری, آئی وڈ سے we were able to do it, but how successful it was, it needed to be pushed more, it needed to be monitored better, there should have been rewards and punishments. اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا. اچھا, ایک وہ تھا. دوسرا تھا پوسٹ میٹرک اینڈ پری میٹرک اسکالرشپس, کیونکہ سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا مسلمانوں کا وہ تعلیم کے وسیلے سے تھا. I mean education, it was an education deficit for the Muslim children and especially the girl children. تو اس کے لیے this was done on a massive level. پھر actually how did it play out on the ground, اس کے لیے ہم لوگوں کو we also undertook a lot of field work and so on. But یہ سب چیزیں نئی تھیں اور اس کو سینچنے کے لیے بہت طاقت کی اور بہت کمٹمنٹ کی ضرورت تھی. اینڈ دیٹ ٹائم, وقت جو تھا, اٹ wore out. So that was another one. پھر دوسرا صحت. اب as far as health is concerned, تو صحت کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر جہاں مسلم کانسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹ تھے اس میں صحت کا بہت بڑا ڈیفیسٹ تھا. یعنی مسلمان جو لوگ تھے they were essentially they did not have access to the same kind of health facilities, اور public health بالکل ہی it was totally absent. تو نیشنل رورل ہیلتھ مشن ہوا, اس کے بعد نیشنل ہیلتھ مشن ہوا. پھر اس میں ہم نے وی ٹرائی ٹو ایکچولی کانسنٹریٹ آن دا ایریاز وچ ور مسلم ڈومینیٹڈ. بٹ اگین the time was running out, political pressures were pulling on all kinds of directions, and I think یعنی ہم نے ہماری کوششوں میں کم سے کم میرے ساتھ جو لوگ تھے ہماری کوششوں میں اتنی کمی نہیں تھی کہ جتنی حالات جو تھے they were not really very conducive. تو that was اگر ہمارے پاس وقت ہوتا ایک اور کمیٹیڈ ٹیم آتی, مگر اس کے بعد تو پوری پلاننگ پروسیس جو نہرو نے شروع کی تھی 1950 میں وہی ختم ہو گئی. اسی کا ایک طرح سے that was 2014 was the death knell of planned economy that was instituted in 1950. It died in 2014. تو اس کی یہ حالت ہوئی. پھر ایک بات اور بھی ہے, اور میں نے اپنے کل رات میں بات کر رہی تھی ہمارے ایک بہت پرومیننٹ انڈیویجول ہیں جنہوں نے بڑے بڑے پولیٹیکل آفیسز بھی has held many political offices and yet his feet are firmly on the ground. انہوں نے کہا یہ جو elitist idea جو ہے اسکولس کا, پرائیویٹ اسکولس اور پبلک اسکولس, اب پبلک اسکول کا بھی کئی ڈیفینیشنز ہیں, مگر ایک ایلیٹ ایجوکیشن ہے اور ایک وہ تعلیم ہے کہ جو ہم گاؤں میں اور جو بچوں کو جو تعلیم ملتی ہے اس سے اتنا بڑا ایک طرح سے اتنا بڑا کلیویج ہو جاتا ہے. there's such a huge cleavage between the children of those children who go to these elite schools and those children who go to the government schools. So this system should be totally wiped out. کیونکہ میں بہت عرصے کینیڈا میں رہ چکی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک بچہ اسی اسکول میں جاتا ہے, ہر ایک بچے کو وہی تعلیم ملتی ہے, ہر ایک اسی ہاسپٹل میں لوگ جاتے ہیں, ہر ایک کو وہی ٹریٹمنٹ ملتی ہے. ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اس میں ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, مگر جنرلی اسپیکنگ اسٹینڈرڈ ایک ہوتا ہے. تو یہ ایک میرے لیے دا انڈیا دیٹ آئی وڈ امیجن فار مائنورٹیز, اینڈ ان فیکٹ مائنورٹیز کیوں کہیں, ایوری باڈی از دیٹ دس ایلیٹزم ان اسکول اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے. دس ایلیٹزم ان ہیلتھ اس کو دس شوڈ بی ٹوٹلی, دوز ہو کین افورڈ can get the 5-star treatment or 7-star treatment, and those who cannot afford. مجھے کل رات بتایا تھا کہ اتراکھنڈ کے کچھ ایسے گاؤں ہیں جس میں لوگوں نے ٹیبلٹ کی شکل ہی نہیں دیکھی کبھی. تو یہ اس طرح کی جو these kind of divisions and these kind of cleavages, these have to be also completely done away with. There should be a common schooling and a common health system. یہ میرے انڈیا, as I reimagine India, اس کی بھی بہت ایک اس کو بھی لانے کی ایک on a war footing اس کو لانے کی ضرورت ہے.
پھر ہم نے ایک اور چیز جو ہم نے شروع کی اور اس کو وی ہیو ٹو اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے اور جاری رکھنا چاہیے اگین ود ان اے مشن موڈ. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک میل لینس یعنی مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے پروشوں کے نظریے سے وہ ساری پلاننگ ہوتی ہے. کیونکہ کہتے ہیں اچھا اگر مہیلاؤں کا یا عورتوں کا کوئی ہے تو بھئی تعلیم ہو گئی, ایجوکیشن ہو گئی, ہیلتھ ایجوکیشن, ویمن اینڈ چلڈرن, چلو رورل ڈیولپمنٹ بھی. مگر ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایوری سنگل سیکٹر, جو ہر سیکٹر کو ضرورت ہے کہ وہ فیمیل لینس, ویمنز لینس سے دیکھا جائے. اور جیسے کوئی بھی سیکٹر ہو, انرجی ہو, فارن افیئرز ہو, ایکسٹرنل افیئرز ہو, ہوم ہو, جو بھی سیکٹر ہو اس کو جینڈر لینس اس میں اٹ شوڈ بی فرام اے جینڈر لینس. اور اس کے لیے ہم نے ایک انسٹرومنٹیلٹی تیار کی. ہم نے تیار کی کمیٹی آف فیمنسٹ اکانومسٹ. اس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. فیمنسٹ اکانومسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف عورتیں ہیں, مگر وہ مرد اس میں کہ جن کی لینس جو تھی وہ اس لینس سے دیکھ سکتے تھے. تو ہر سیکٹر کو, ٹرائبلز کا سیکٹر ہو, شیڈیول کاسٹ کا ہو, مائنورٹیز کا ہو, انرجی کا ہو, رورل ڈیولپمنٹ کا ہو, پنچایتی راج کا ہو, ٹرانسپورٹ کا ہو, ایویشن کا ہو, ہر چیز میں جینڈر لینس کی ضرورت ہے. تو یہ بہت اٹس واز اے ویری بگ یعنی ریولیوشن آ گیا پھر تو. اور ہم نے یہ بھی ہم نے کوشش کی کہ پلان لکھنے سے پہلے یعنی پلان فائنل اس پہ پرنٹر کے ہاں جانے سے پہلے ویٹ کیا جائے اس کو, وہ کمیٹی ویٹ کرے کہ اس میں جینڈر لینس ہے کہ نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس میں کیسے انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو کچھ اس میں کامیابی ہوئی, مگر اٹ ڈنٹ آئی مین اب آپ صورتحال تو جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک اور جو کوشش جو ہم نے کی اور جس کے لیے وہی ہے ری امیجننگ انڈیا. انڈیا کی ناٹ بی ری امیجن انلیس in a new paradigm of India we can involve the civil society. اور وہ لینس بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سول سوسائٹی کو انوالو کریں تو ان کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں اور وہ آپ کی اسکیمز کو امپلیمنٹ کریں, یعنی آپ کی نوکری کریں وہ ان اے سینس کہ بھائی اتنا پیسہ ہے, تم یہ اسکول کی سینیٹیشن دیکھ لو, تم آنگن واڑی کو سپر. نہیں, پوری بھاگیداری کی ضرورت ہے. اگر ٹرائبلز کے لیے کوئی پالیسی بن رہی ہے تو ٹرائبلز کے سول سوسائٹی کے کنسلٹیشن میں بننی چاہیے, تبھی تو گراؤنڈ اپ پلاننگ ہوتی ہے. اس طرح سے تو یو آر امپوزنگ ٹاپ ڈاؤن تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور یہ ہم نے تھوڑی سی کوشش ہم نے اس کی شروع کی. مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم نے ٹرائبل کا چیپٹر لکھا تو ایک جگہ ہے چھتیس گڑھ میں, اس کا نام ہے ٹلڈا. تو ہم ٹلڈا گئے اور ہم نے چھتیس گڑھ کے سارے ٹرائبلز کو وہاں بلایا اور کہا بتاؤ. اب پہلی بار وہ آئے تھے, اتنا شاید نہیں بتا سکے, تھوڑا بہت بتایا بھی, مگر you have to begin somewhere, and when you begin it's not 100%, you're not 100% confident, مگر ایک شروعات ہوئی. تو اسی طرح سے یہ بھی سول سوسائٹی کا پارٹیسپیشن, جیسے ایک سنستھا تھی, اس کا نام تھا وعدہ نہ توڑو ابھیان. مجھے یاد ہے میں نے پہلی میٹنگ اٹینڈ کی ان کی جب میں نے 2004 میں جب میں نے پلاننگ کمیشن کا کام شروع کیا. تو ہر چیز کا وعدہ ہی تو توڑا جاتا ہے, اور وعدہ نہ توڑنا وہاں پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا کام آتا ہے, وہاں رائٹ ٹو انفارمیشن کا کام آتا ہے, وہاں ہر قسم کا جو ادھیکار ہے وہ وہاں اٹ پلیز آؤٹ دیر. these are my little whatever humble thoughts on reimagining India.